السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میں نے کہا آج صبح کا موسم بھی آپ کو دکھا دیں، میرے وطن کی سجری سویر، کچھ آوازیں آپ کو صبح کی بھی سنا دوں۔ کل ایک دوست کی پوسٹ میں پڑھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ اتمام دین کا تتمہ ہے یا تکمیل دین کا تتمہ ہے۔ تو دین تو تبھی مکمل ہو گیا تھا جب اللہ پاک نے فرمایا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتایا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو گیا ہے اور نعمت کا اتمام ہو گیا، یعنی ختم رسالت ہو گیا۔ دین اسی دن مکمل ہو گیا۔ تتمہ جو کٹنا ہے نا، آپ ذرا اس اصطلاح کو دیکھیں، یہ دیہات میں استعمال ہوتی ہے، محکمہ اراضی میں استعمال ہوتی ہے یہ اصطلاح۔ ایک کھیوٹ ہے، اس میں دو پتی دار ہیں، دو حصے دار ہیں، وہ دو کے نام ہیں یا 10 کے نام ہیں۔ جب تک صرف ایک ہی شخص مالک نہ رہ جائے اس کھیوٹ کا، تب تک اس کا تتمہ نہیں کٹتا۔ اب میری سمجھنے کے 12 کنال 15 مرلے زمین تھی اور ایک ہی خسرہ نمبر تھا پورے کا پورا مکمل۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ 12 کنال اور 15 مرلے کے پیسے دے دیں تو آپ کا تتمہ کٹ جائے گا، یعنی سالم کھیت اب آپ کا ہو جائے گا، آپ اس کے اولی سولی مالک ہو جائیں، کسی کا کوئی نام نہیں بولے گا اور کوئی آپ کو نہ بیچنے میں، نہ کوئی تعمیر اور دیگر معاملات میں یا گروی رکھنے میں معترض ہوگا اس میں۔ ان کا 12 کنال کے پیسے ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ان 15 مرلوں کی وجہ سے ہمیشہ میری ٹانگ یہاں رہے گی۔ تو جس شخص نے یہ کہا ہے نا کہ تکمیل دین کا تتمہ خلافت راشدہ ہے، اس نے خلفاء کو بھی دین میں حصے دار سمجھ لیا ہے، یعنی اللہ کے اعلان سے تتمہ نہیں کٹا، اس لیے کہ خلفائے راشدین کی ٹانگ ابھی بھی باقی ہے، وہ حصے دار ہیں، انہوں نے تکمیل کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ تکمیل نہیں ہوئی، یہ تتمہ نہیں کٹا، اللہ کے حکم سے نہیں کٹا، قرآن میں نازل ہونے کے باوجود تتمہ نہیں کٹا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان عرفات میں صاحب کو سنانے سے بھی نہیں کٹا، جب تک کہ خلفائے راشدین کا نام اس میں بولتا رہے گا اس خسرے میں، تو 4 خلفاء اور 5ویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 6 اللہ۔ سمجھ نہیں لگتی بندہ کیا کہے، جب کوئی عقل مند بے وقوفی کی بات کرے تو اس کو کوئی کیا کہے۔ دین صرف اللہ کا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، اللہ کے دین افواجا،
یہ دین اللہ نے شروع فرمایا تھا آدم علیہ السلام سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس کا تتمہ کاٹ دیا۔ اب مزید کوئی رسول، کوئی نبی اس میں ٹانگ نہیں پھنسا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تتمہ کٹ گیا ہے۔ آپ آخری رسول اور خاتم النبیین اسی لیے آخری سنگل۔ اب آپ کا ہی کلمہ چلے گا، اسلام کہلائے گا، یعنی لا الہ الا اللہ سارے پڑھ لیں۔ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں بولے گا تب تک مسلمان نہیں ہوگا۔ باقی خلفاء جو ہیں، راشدون کی جو اصطلاح ہے، یہ قرآن نے جو استعمال فرمائی ہے نا، یہ سارے صحابہ کے لیے استعمال فرمائی ہے جو اس وقت موجود تھے جب سورہ الحجرات نازل ہوئی۔ تو فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ سارے راشدون ہیں، صرف 4 راشد نہیں ہیں۔ خلیفہ راشد اس لیے کہ حضور کے پیچھے آئے، خلف ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا خلف ہیں، حضور کے خلیفہ ہیں۔ عمر فاروق ابو بکر صدیق کا خلف ہیں، ابو بکر صدیق کے خلیفہ ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، یعنی ان کے پیچھے آئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، ان سے پیچھے آئے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے خلیفہ ہیں، حضرت علی کے پیچھے آئے۔ یہ خلافت حکومت ہے، اور یہ سارے صحابہ راشدون ہیں۔ اولئک هم الراشدون، سارے کے سارے یہ جو سورہ الحجرات کے نزول کے وقت موجود تھے، وہ سارے هم الراشدون، صرف 4 نہیں، 4 راشد حکمران ہیں جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں۔ باقی قیامت تک جو بھی حکومت عدل و انصاف کے ساتھ قرآن کے مطابق کرے گا وہ راشد ہی ہوگا، ہدایت یافتہ ہوگا۔ ہم ہر نماز میں وہی ہدایت مانگتے ہیں جو خلفاء نے اور دیگر اصحاب نے مانگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سارے یہ انہوں نے کوئی ایکسٹرا نہیں مانگا کہ ہمیں کوئی شارٹ کٹ دے دیں، اور قیامت تک لوگ مانگتے رہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اور قرآن قیامت تک لوگوں کو صراط مستقیم دکھا۔ تو تتمہ اسی دن کٹ گیا تھا جس نے اللہ پاک نے نازل فرمایا تھا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اس نعمت کا تمام کر دیا، تتمہ کاٹ دیا، میں نے تتمہ کاٹ دیا۔ یعنی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ اتمام یہ بتاتا کہ اب جو انسٹیٹیوشن ہے نبوت کا، اب اس میں کسی اور کی ٹانگ نہیں ہے۔ سب اپنے اپنے وقت پر نکل گئے، اپنا اپنا کام کر کے مکمل کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اب رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، تمام ہو گیا، اور کسی کا کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، دین کی بات ہو گئی۔ آج تکمیل دین ہو گئی ہے، جو آدم سے چلا تھا وہ آج میں مکمل کر رہا ہوں۔ جب دین مکمل ہو گیا تو کسی رسول اور کسی نبی کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ اور اگلی بات پھر واضح کر دی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ نعمت، یہ رسول، یہ نبی، یہ رسالت
اس کا بھی تمام ہو گیا. تتمہ کٹ گیا، لفظ تتمہ ہی ہے یہاں. تمام تو علیکم نعمت. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تم نے دین کو ہمیشہ اسلام اور اسلام کو ہمیشہ دین سمجھنا ہے. اسلام کو ہمیشہ دین سمجھنا، اور کوئی نام قبول نہیں ہوگا اللہ کے یہاں. تو اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت میں شامل نہیں ہیں، عمر فاروق رسالت میں شامل نہیں ہیں، عثمان غنی نبوت میں شامل نہیں ہیں. کسی کا نہ خسرے میں نام ہے، نہ خطونے میں نام ہے، نہ کھیوٹ میں نام ہے. وہ سارے اللہ کے رسول کی شریعت کے پابند ہیں. وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرمانبردار ہیں. ان پر اتنی نمازیں فرض ہیں جتنی مجھ پر اور آپ پر فرض ہیں. ان پر اتنے ہی روزے فرض تھے جتنے مجھ پر اور آپ پر فرض ہیں. ان سب کے لیے اگر ان میں سے کسی سے غلطی ہوتی ہے تو وہی سزا ہے جو ہم سب کے لیے سزا ہے. ان کی نجات بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہے. وہ سیلف سفیشینٹ نہیں ہے کہ خود بیٹھ کے شریعت بنائے، اپنا حکم دے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے لشکر کو ارسال کر کے، اسے بھیج کر، جس کے لیڈر حضرت اسامہ بن زید تھے، اور صحابہ نے شدید اصرار کیا تھا کہ حالت دگرگوں ہے، بغاوت پھیلی ہوئی ہے. اس وقت خود دارالخلافہ جو ہے وہ جنگی حالت میں ہے، حالت جنگ میں ہے. آپ یہ لوگ ادھر بھیج دیں گے تو پیچھے کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا بخدا اللہ کی قسم، اگر پیچھے آ کے چیل کوے ہماری لاشیں نوچ کھائیں تو بھی ابو بکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے لشکر کو، تشکیل کردہ لشکر کو بالکل نہیں روکے. اس لشکر نے جانا ہی جانا ہے. وہ فیصلہ حضور کر گئے ہیں اور میں اس کو منسوخ کرنے کا روادار نہیں. یہ میری ڈومین نہیں ہے، میری ڈومین اطاعت ہے. وہ سہیم و شریک نہیں تھے نہ اسلام میں، وہ مسلمان تھے، وہ مومن تھے. اپنی اپنی ذات میں دین اللہ نے شروع کیا، اللہ نے مکمل کر دیا. رسالت و نبوت اللہ نے متعین فرمائی، اللہ نے وہ ادارہ بنایا اور اللہ نے اس ادارے کو ختم کر دیا. تتمہ کٹ گیا. کوئی خلافت راشدہ تکمیل اسلام کا جزو نہیں ہے. اتمام اسلام کا یا اتمام ختم نبوت کا کوئی تتمہ نہیں ہے. وہ حکمران تھے، نیک حکمران تھے، خلفائے راشدین کا مطلب یہی ہے. رشد و ہدایت والے وہ حاکم تھے، نبی کے سب سے زیادہ تابع دار تھے، نبی کا اتباع کرنے والے تھے. یہی سب سے بڑا میڈل ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہو، مطیع ہو، فرمانبردار ہو. اور نبی کے لیے سب سے بڑا میڈل یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، وہ بھی اللہ کا بندہ ہو. حضور گئے جب معراج پہ تشریف لائیں تو کیا میڈل لے کر آئیں؟ سبحان اللہ جی، وہ ذات پاک ہے. اسرا بعبدہ، بعبدہ، عبد کا جو ہے وہ لے کر آئے ہیں ٹائٹل. تو وہ ہدایت یافتہ تھے، اس امت کے بہترین لوگ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ان میں جاری ہوئے اور انہوں نے عمل کر کے ان کو سنت بنایا. لیکن وہ تکمیل دین کا حصہ نہیں ہے. تکمیل اسی دن ہو گئی تھی، اتمام نعمت اسی دن ہو گیا تھا جس دن اللہ نے اعلان کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتا دیا تو خدا کے بندو اتفاق کرو یار، وہ مان لیا کرو قرآن کی، اس میں فلاں فلاں مت ڈالا کرو کہ وہ کہیں گے تو ہم مانیں.
یہ سلف صالح جو ہیں یہ دین میں شامل نہیں ہیں، یہ دین کے تتمے میں، اتمام میں، تکمیل میں شریک نہیں ہیں۔ یہ کہنا کہ جی قرآن کی 1000 واضح بین آیات ہوں جو متعین صاف صاف نظر آئے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، کیا حکم دے رہی ہیں، اتنا صاف حکم ہو، سب کی سمجھ میں آئے، لیکن جب تک ہمارے سلف صالحین اس کی تائید نہیں کریں گے ہم نہیں مانیں۔ کتنا بڑا کھڑپینچ ہے وہ بندہ جس نے یہ بات کہی، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ واضح ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کوئی اشتباہ نہیں ہے، وہ واضح بار بار کہہ رہا ہے کہ کوئی اشتباہ نہیں، پتہ ہے کہ کیا مقصود ہے، اللہ کیا حکم دے رہا ہے، کیا فرما رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہمارے سلف صالحین اس کا کوئی اور مطلب لیتے ہیں جو اللہ کے کلام میں واضح ہے، لیکن وہ اس واضح کو چھوڑ کر اپنی کوئی اس میں لچ تلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سلف صالحین کے فہم پر اعتماد کریں گے، ان 1000 آیات کو چھوڑ دیں گے۔ پھر بھی ہمیں کہتے ہیں منکرین حدیث، منکرین قرآن سب سے بڑی بری بات ہے۔ لاکھوں حدیثیں امام بخاری نے رد کر دی ہیں، قرآن کی کوئی آیت رد ہوئی ہے آج تک؟ تو اکتفا کرو جو قرآن کہہ دیتے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اگر مگر چونکہ چنانچہ اس میں نہیں ہونا چاہیے اگر تم مسلمان ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔